بات سے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اور یہ وہ قرآن مجید کی سورہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے 5 مقامات پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کہہ کر پکارا ہے۔ اور یہ بڑا اعزاز اور بڑے شرف کی بات ہے، کیونکہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء اور رسول کا تذکرہ جب فرمایا ہے تو فرمایا یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، لیکن کہیں بھی یہ نہیں ملے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہی ملے گا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہیں کہ ان کے لیے میں بھی احترام کے القابات استعمال کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی ان کا بہت زیادہ احترام کیا کرو۔ تو فرمایا اے نبی، اللہ سے ڈرنا، لوگوں سے نہ ڈرنا کہ جو رسومات ہم آپ کے ذریعے ختم کروانا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، لوگ کہیں گے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کو اپنی ابنیت تک نہ دی اور اس کا نام زید بن حارثہ کروا دیا۔ لوگ تو بہت کچھ کہیں گے، اور لوگ یہ بھی کہیں گے کیونکہ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 4 ازواج مطہرات تھیں، اور یہ سورہ نساء کی آیت کا نزول ہو چکا ہے کہ 4 سے زیادہ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے 5واں نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی باتیں منافقین کریں گے کہ لو دوسروں کو تو 4 پر روک دیا اور خود 5ویں کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ آپ کے لیے ہم نے اجازت دی ہے، اور جب وہ اجازت مکمل ہو جائے گی، تعداد ازواج آپ کی مکمل ہو گئی، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اب آپ ان میں سے کسی بیوی کو نہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ کسی اور عورت سے اب آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ خاص آپ کے لیے اللہ رب العزت نے الگ قانون رکھا ہے، اور اس کی وجوہات بہت ساری ہیں جن پر ہم کبھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہر نکاح کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہوا، ہر نکاح کسی نہ کسی معاشرتی مسئلے کے حل کے لیے ہوا۔ یہ نہیں کہ بس نکاح کر لیا اور اس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو، ہر کام مقصد کے ساتھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چنانچہ فرمایا کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا، وہ تمہیں دین پر عمل کرنے سے اگر روکیں یا طنز کریں یا تانے کسیں، کسی کی پرواہ نہ کرنا سوائے اللہ کے، بے شک اللہ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ اور پیروی کرنا اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر وحی کیا گیا، یقیناً اللہ جانتا ہے، باخبر ہے تمہارے اعمال سے۔ اور اللہ پر بھروسہ کرنا، اور بے شک اللہ ہی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 4 میں اب ایک اور رسم ختم کی جاتی ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے نہیں بنائے کسی انسان کے سینے میں 2 دل، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، کہ یہ جو تم عرب کے لوگ اپنی بیوی کو کہہ دیتے ہو کہ تیری پیٹھ میرے لیے ایسی جیسے میری ماں کی پیٹھ، تم جو کہہ دیتے ہو اچانک بیوی کو ماں کہہ کر حرام کر لیتے ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے کہنے سے تمہاری ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ تمہاری ماں صرف وہ ہے جس نے تمہیں جنا ہے۔ جیسے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، ایسے ہی کسی انسان کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی سگی، اور اسی طرح کسی انسان کے 2 باپ نہیں ہو سکتے سگے۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے اصلی بیٹوں کی طرح نہیں بنایا، لہٰذا باپ بھی ایک ہوگا اور اسی کے نام سے پکارا جائے گا، اور ماں بھی ایک ہوگی، تمہاری بیوی تمہارے کہنے سے ماں نہیں بنتی۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص غصے میں یا کسی بھی کیفیت میں اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میری ماں ہے، آج کے بعد تو مجھ پر حرام ہے، تو اس کا کفارہ دے کر وہ اس کے پاس جا سکتا ہے۔ فرمایا اب تم آئندہ سے ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصلی باپوں کے ناموں سے پکارو گے، اللہ کے نزدیک یہی انصاف کی بات ہے۔ نبی ایمان والوں کے لیے خود ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں ان کے
خیر خواہ ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسلام کی حالت میں مرتا ہے اور اس پر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ہم ادا کریں گے، اسے بغیر قرض کی ادائیگی کے دفن نہیں کریں گے، اس کا جنازہ پڑھیں گے، پہلے اس کا قرض ادا کریں گے پھر، اور اگر اس کے بچے ہیں جن کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں تو ان کی پرورش ہم کریں گے، بیت المال کرے گا۔ لیکن اگر اس کی وراثت ہے تو وراثت اس کے رشتہ داروں کو ملے گی، پھر ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ یہ کتنی بڑی خیر خواہی ہے ایمان والوں کی کہ جو کمزور ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، مقروض ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ ان کے خیر خواہ ہیں کہ ہم ان کا قرض ادا کریں گے، ہم ان کے بچوں کا خیال رکھیں گے، اور اگر وہ مال چھوڑ کر جائیں تو وہ ورثاء کا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ آیت نمبر 6 میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایمان والوں کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین، ان سے نکاح حرام ہے، لیکن بس ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے اور اپنی ماں سے انسان پردہ نہیں کرتا، لیکن امہات المؤمنین سے نکاح حرام ہے لیکن پردہ بھی ہے۔ کہ جب پردے کی آیات کا نزول ہوا تو اس میں سب سے پہلا خطاب ازواج مطہرات کے لیے آگے چل کر آ رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 7 اور 8 میں اس عہد کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام سے لیا تھا، اور اس عہد کا معاملہ پہلے سورہ مائدہ میں ہمارے سامنے گزر چکا ہے، تاکہ اللہ اس عہد کے بارے میں سوال کرے